اچھا، اگر کلیئرٹی کی تھوڑی سی کمی ہے تو شہباز رانا یہ بتائیں کہ آج یہ جو انٹرویو دیا ہے محمد اورنگزیب صاحب نے اٹلانٹک کاؤنسل میں، اس میں انہوں نے ایک جگہ یہ کہا کہ جو انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ 2024 میں تو آلریڈی جو ہے وہ معیشت کی صورتحال کچھ بہتر ہو گئی ہے، بلکہ اگر وہ ہمارے پاس وہ ہے تو ہم آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں. سنیے ذرا. We have certainly entered this year in much better shape than where we were beginning of last year. Overall GDP is moving in the right direction. So agriculture GDP is growing at 5%. We have had bumper crops that's helped us. The services sector is moving forward quite well. Inflation has come down from the peak of 37-38%, and the exchange rate is stable. So all of this is has moved us in the right direction. So شہباز، پہلی تو مجھے بات بتائیں کہ would you agree، یہ تھوڑی سی روزی پکچر پینٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ حقیقت کے قریب ہے؟ یعنی کیا یہ کہنا چاہیے کہ حالات جو ہیں وہ انڈیکیٹرز ٹھیک لگ رہے ہیں اور معاملات بہتری کی طرف چل پڑے ہیں؟ آپ اس اسیسمنٹ سے اگری کریں گے وزیر خزانہ کی؟ فاضل صاحب، I beg to differ and I beg to strongly differ with him. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ 1 یا 1.5 سال پیچھے چلے جائیں، بلکہ 1 سال پیچھے چلے جائیں، جب IMF کی چھتری پاکستان کے اوپر نہیں تھی اور ابھی آپ اپنے پروگرام میں بات بھی کر رہے تو ڈیفالٹ کی بات ہو رہی تھی. آج پاکستان میں ڈیفالٹ کی بات کوئی کیوں نہیں کرتا؟ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ آج IMF کی جو چھتری ہے وہ آپ کے پاس واپس آ گئی ہے. اب اس چھتری کے اندر حالات وہی ہیں جو پرانے والے ہیں. آپ کا جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ آج $7 ارب ہیں. ایک ہفتہ پہلے 8 تھے، آج 7 ہو گئے، کیونکہ آپ نے کچھ پیسہ $1 ارب پچھلے ہفتے واپس کیا 12 تاریخ کو. تو $7 ارب کے آپ کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. آپ کی جو اکانومی گرو کی ہے، جو حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں، جو دوسری سماہی تھی اس سال کی، اکتوبر سے لے کے دسمبر کا جو پیریڈ تھا، 1% آپ کی گروتھ ہوئی ہے. آج یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو بڑی صنعتیں ہیں پاکستان کی، اس کا فروری تک کا ڈیٹا ریلیز کیا ہے. بڑی صنعتوں میں جو گروتھ ہے وہ گروتھ نہیں ہے، وہ سکڑ گئی ہے 0.5%. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ جہاں پہ نوکریاں پیدا ہوتی ہیں آفٹر ایگریکلچر، اور جہاں سے سب سے زیادہ پاکستان سے ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ تو گروتھ نہیں ہو رہی. گروتھ کا یہ جو کہہ رہے ہیں ڈائریکشن چینج ہوگی، پچھلے سال آپ منفی میں تھے اور اس دفعہ چلے 1% بھی صحیح، اور سال کے آخر پہ 2% کی بات ہو رہی ہے. آپ ایک کھائی میں ہے اور کھائی سے آپ نے 1 قدم اوپر اٹھایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پچھلے سال سیلاب کی وجہ سے آپ کی فصلیں تباہ ہو گئی تو وہ فصلیں واپس اگنا شروع ہو گئی ہیں. کیا اس سے نوکریاں پیدا ہو گئی؟ کیا پاکستان کے جو غیر ملکی زیر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $16 ارب کے ہو گئے 8 کی بجائے؟ کیا آج ورلڈ بینک نے آپ کو پچھلے ہفتے ہی نہیں بتایا کہ مزید 1 کروڑ جو افراد ہیں وہ غربت کی جو لکیر ہے آپ کی اس سے نیچے جا سکتے ہیں؟ کیا ایشیا ترقیاتی بینک نے اسی ہفتے میں نہیں بتایا کہ ایشیا میں سب سے زیادہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ پاکستان کا ہے؟ جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی ایک کمپلشن ہوتی ہے نا وے کہ وہ اگر آپ کو یہ سب کچھ نہیں بتائیں گے وہ پینک تو کریٹ نہیں کر سکتے نا مارکیٹ کے اندر. اور جب وہ واشنگٹن میں بیٹھے ہیں اور واشنگٹن میں ان کی میں نے کا پورا ایجنڈا دیکھا جو 1 ہفتے کا ان کا ہے، وہاں پہ تمام یوزول میٹنگز ہیں جو ہمیشہ ہوتی ہیں. جو فرق اس دفعہ ہے جو پچھلی دفعہ نہیں تھا وہ یہ ہے کہ ان کی IMF مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ کل ایک ملاقات طے ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی کسی ٹائم پہ، کیونکہ جب ہمارے تعلقات خراب تھے تو ہمیں وہ میٹنگ نہیں ملتی تھی. آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ان کی ورلڈ بینک کے صدر کے ساتھ آج میٹنگ ہے، پھر ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے. یہ تمام جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ نیا قرضہ لینے کے لیے ہو رہی ہے، اور ہمیں قرضہ چاہیے. آپ ڈونلڈ لو کو بھی بھول گئے، آپ نے مینشن کیا تھا شہباز کہ ڈونلڈ لو سے بھی ملاقات، المشہور المعروف کل ملاقات ہے. اس پہ میرا ایک ویو فہد صاحب یہ ہے، پہلے کل ہوگی MD کے ساتھ ملاقات اور سیکنڈ ہاف میں کل کے جو ہے ان کی وہ ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات. میرا اس پہ ویو یہ ہے ود ڈیو ریسپیکٹ، وہ ہے کہ ایک فائنانس منسٹر آف پاکستان جو آپ کو پتہ ریڈ بک میں ان کی ہیرارکی میں غالباً 4تھے نمبر پہ آتے ہیں، جو ہمارا فیڈرل منسٹر ہوتا ہے، اس کو ایک گریڈ 20 کا جو آفیسر ہے منسٹری آف فائنانس کا جوائنٹ سیکرٹری لیول کا جو ڈونلڈ لو ہے، ڈاؤن گریڈ ہو گیا، ملاقات بنتی نہیں ہے. بہت زیادہ ہم ڈاؤن گریڈ ہو گئے. اینڈ دس ریفلیکٹس پور آن پاکستان. اچھا خرم، ہمیں بریک کا بطول وقت ہو رہا ہے، لیکن ایک سوال ہم کر لیں پھر اس کے بعد ویل ٹیک اے بریک اور پھر واپس آئیں گے. خرم، یہ جو معاملہ ہے دیکھیں نا، اب یہ تو ساری ہم نے بات کر لی، کچھ حد تک آپ نے کوشش آپٹمزم بھی آپ دونوں نے جو ہے وہ اس کو یعنی ایک طریقے سے ریفلیکٹ کیا ہے.
میں اور بطول بھی یہی بات کر، مجھے بھی لگ رہا تھا کہ معاملات کم از کم تھوڑے سے کچھ بہتری کی گنجائش ہے، لیکن ظاہر بات ہے اب تو جب کام ہوگا تو پھر ہی ہم ججمنٹ پاس کریں گے، باتیں تو ساری کر لیتے ہیں. گھوم پھر کے معاملات جو ہیں وہ سب آتے ہیں ایک ہی چیز پہ، اور وہ ہے مہنگائی، انفلیشن. اور ہر شخص جو ہے وہ یہی پوچھتا ہے پاکستان میں کہ جی مہنگائی کم ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب ہم فگر تو دے رہے ہیں کہ جی 35% تھا پچھلے سال، پھر 25% ہو گیا. ابھی جو شہباز نے جو ADB کی رپورٹ کا ذکر کیا کہ جی اگلے سال فورکاسٹ ہے کہ 15% ہو جائے گا. تو جو بڑا سوال ہے، خرم بالکل آسان طریقے سے ہمیں سمجھائیں، یہ جو آپ کو اس وقت ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے جس طرف حکومت جانے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے الٹیمیٹلی مہنگائی کے اوپر کیا فرق پڑ سکتا ہے اور کتنا ہمیں عرصہ ذہن میں رکھنا چاہیے؟ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، ایک رف ٹائم فریم کیا ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں؟ فہد، جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، ٹائم فریم آئی تھنک 1 سال سے کم اگر کوئی بھی رکھے تو ان ریئلسٹک ہوگا. ٹھیک. اور آئی تھنک اگر گورنمنٹ ٹرائی کرے کہ ڈائریکٹلی جو بھی اگر کوئی پیسے آنے والے ہیں، ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو کتنے آئیں گے اور کن کنڈیشنز کے ساتھ آئیں گے، کس فارم میں آئیں گے، لیکن اگر جو بھی ابھی ریسورسز کا انفلو ہونے والا ہے اس کو اگر یہ لوگ یوز کریں ایکسچینج ریٹ کو کم کرنے کے لیے، ان دا ہوپس کہ اگر ہم لوگ ایکسچینج ریٹ کو سنبھال لیں تو اس سے مہنگائی بھی قابو میں آ جائے گی، تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے ویری بیڈ یوٹیلائزیشن آف دا انفلو. اور میرا نہیں خیال کہ جس سوچ سے اورنگزیب صاحب تعلق رکھتے ہیں وہ سوچ ان کو الاؤ کرے گی اس قسم کا کام کرنے سے. یہ تو ڈار صاحب کے کارنامے ہوتے تھے. آئی تھنک مہنگائی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو درست طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور وہ پھر خود بخود ہینڈل ہوتی ہے وہاں سے. جی شارٹلی اس بارے میں بھی بتائیے گا کہ IMF 12 ایک پوائنٹ ختم کر لیں، ختم کر لیں پوائنٹ، پھر ہم آتے ہیں پھر. جی خرم. میں کہہ رہا تھا کہ آپ اگر اکانومی کو درست طریقے سے ہینڈل کریں اس طرح سے کہ آپ کے ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ نہیں ہو رہے آپ کی گروتھ کی وجہ سے، آپ کی سرکولر ڈیٹ نہیں چڑھ رہی، آپ کے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کی بوروئنگ ریکوائرمنٹس آپ کے بینکنگ سسٹم کو خالی نہیں کر رہا، تو مہنگائی خود بخود سارٹ آؤٹ ہوتی ہے. اگر آپ ڈائریکٹلی یا آرٹیفیشلی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو شارٹ ٹرم میں کچھ نہ کچھ تو اس کا رزلٹ نکل آتا ہے، لیکن وہ چند مہینے ہی لاسٹ کرتی ہے چیز، اور اس کے بعد ایک اور مہنگائی کا بوم. لیکن خرم صاحب اس کے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ حکومت اپنا ایکسپینڈیچر کٹ کرے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنا ایکسپینڈیچر کٹ کرے گی؟ اور شارٹلی پلیز یہ بتائیے گا کہ IMF بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ جو امیر ہیں ان پہ ٹیکس لگائیں. پاکستان میں جو فیوڈل کلاس ہے، کارپوریٹ کلاس ہے، ایکسپورٹرز ہیں، لارج ٹریڈرز ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، لاس میکنگ SOEs ہیں، ان کو تو بڑی ٹیکس ایگزامپشنز کر دیا جاتا ہے، بلکہ FBR جتنا ٹیکس جمع کرتا ہے اس کا آدھا تو ایگزامپشنز میں چلا جاتا ہے. تو ایسے لاز موجود ہیں، پھر کیسے ٹیکس ریٹ بڑھے گا اور امیروں کو کیسے ٹیکس ریٹ بنائیں گے؟ جی ایگزیکٹلی. اب ان سارے سوالوں کے جواب میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن میں بھی آپ کی طرح انہی چیزوں پہ نظر رکھ رہا ہوں، کیونکہ اصلی چیلنجز تو یہاں پہ اب آئیں گے، ریونیو سائڈ پہ، ایکسپینڈیچر سائڈ پہ، تاکہ اپنی فسکل ایکویشن کو ٹھیک کر سکیں نمبر 1، اور نمبر 2 پاور سیکٹر میں کہ ریکوریز اینڈ بلنگ کو کس طرح سے مینیج کیا جا رہا ہے ان اے وے کہ آپ کی سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کی گروتھ پہلے رکے اور پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہو.